السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی سیر اس مقدس سرزمین کی ہے جہاں ہمارے پیارے رب عز و جل اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک موجود ہے، یعنی سعودی عرب کی، جہاں کی رائل فیملی کا لائف سٹائل، لوگوں کا رہن سہن، احد پہاڑ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں، سالانہ لاکھوں ٹن گوشت سعودی عرب کہاں بھیجتا ہے، کتنے عربی مل کر ایک اونٹ کھا جاتے ہیں، ایسی بے شمار معلومات اور مقدس مقامات کی زیارات، یہ سب کچھ آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب، جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، عربی میں اس ملک کو المملکہ العربیہ السعودیہ کہا جاتا ہے۔ دنیا اس ملک کو KSA کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ مغربی ایشیا کا ایک انتہائی خوبصورت عرب ملک ہے۔ یہ سرزمین تمام مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مقدس ہے۔ اس پوری دنیا میں سب سے عظیم جگہ شہر مکہ میں مسجد الحرام شریف، جہاں خانہ کعبہ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کا گھر ہے، اور شہر مدینہ میں مسجد نبوی یعنی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہ مقامات تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی جذبات، محبت، عزت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کا کل رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ملک ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ عرب دنیا کا دوسرا اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس پورے رقبے کے صرف اور صرف 0.7% حصے پر پانی موجود ہے، باقی کا حصہ خشک ریگستان، نشیبی میدان اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ موجودہ وقت میں سعودی عرب انتہائی جدید ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں نئے سے نئے اور دنیا کے مہنگے سے مہنگے بڑے پروجیکٹس اوپن ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دن تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑی بلڈنگ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بنائی جا رہی ہے، جس کا نام جدہ ٹاور رکھا گیا ہے۔ یہ بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اس کی اونچائی 3280 فٹ درج کروائی گئی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب میں موجود دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ کی سیر کریں تو یہ شہر ریاض میں موجود ہے، جہاں عربی نسل کے اونٹ اور اس کے علاوہ کئی دوسری نسلوں کے اونٹ پوری دنیا سے یہاں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا اونٹ یہاں آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ اس منڈی سے سالانہ لاکھوں ریال کا سرمایہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام احد کی۔ مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا سب سے بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا تھا، جس میں 72 صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ جب صحابہ اکرام کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ سعودی عرب کے اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ نومبر میں رات کے وقت موسم تھوڑا سا ٹھنڈا اور اچھا ہوتا ہے۔ دسمبر سے مارچ تک کا موسم تقریباً ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے وادیاں نکل پڑتی ہیں۔ ان وادیوں سے بچنے کے لیے قریب کی آبادیاں وقتی طور پر خالی کروا لی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے۔ ناظرین، سعودی عرب اپنا قومی دن 23 سپتمبر کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ روڈز پر نکل آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں آتش بازی ہوتی ہے، جہاں ملکی اور غیر ملکی لوگ مل کر قومی دن کی خوشی مناتے ہیں۔
मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, रिश्तेदारों को खाने की दावत और तोहफे तोहफ दिए जाते हैं। अगर हम सऊदी अरब की सरहदों पर नजर डालें तो मगरिब के जानिब से दुनिया का खूबसूरत तरीन समंदर बहीरा अहमर लगता है। शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज फारिस, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन, इसका मशरकी साहिल बहरीन के साथ लगता है। शुमाल मगरिब में खलीज अकबा सऊदी अरब को मिस्र और इसराइल से अलग करता है। सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसके पास बहीरा अहमर और खलीज फारिस दोनों के साहिल समंदर मौजूद हैं। सऊदी अरब की कौमी जुबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, फिलिपाइनी, इंग्लिश, तमिल, ये सब जुबानें यहाँ बोली जाती हैं। सऊदी अरब की अगर हम कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 3,21,75,224 लोग रिहाइश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 46वां बड़ा मुल्क है। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये आबादी यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का 30% से ज्यादा हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो यहाँ के अरबी नहीं है, जैसा कि वो पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपाइनी, सीरियन और दुनिया के दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग मौजूद हैं। सऊदी अरब के लोगों की औसत उम्र देखी जाए तो मर्द हजरात 75 साल और औरतें 78 साल पाती हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ से ही दीन का आगाज हुआ। सऊदी अरब का ऑफिशियल मजहब भी इस्लाम ही है। यहाँ की 95% आबादी सुन्नी मुस्लिम है और बाकी 5% लोग शिया और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब पानी पर चलने वाला एक ऐसा शहर तामीर कर रहा है जो अपनी तर्ज का दुनिया का वाहिद शाहकार होगा, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक कछुए की मानद होगी। ये एक प्रॉपर बहरी याच है जो कि समुंदर के ऊपर चलेगी, बल्कि इसे एक शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। इसका नाम दी पेंजियोस टेरा याच रखा गया है। इस याच का पूरी दुनिया के विजिटर्स और अमीर लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस याच में आप दुनिया के बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स, स्विमिंग पूल और 5 स्टार फ्लैट्स ये सब कुछ देखेंगे। इसके ऊपर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। ये दुनिया का पहला चलता फिरता समुद्री शहर होगा। सऊदी लोगों के अगर हम खाने की बात करें तो यहाँ के लोग ऊंट का गोश्त, मंदी और हरीसा बहुत शौक से खाते हैं। 20 अरबी मिलकर एक छोटा ऊंट बाआसानी चावलों के साथ हजम कर जाते हैं। खजूरें और कहवा इनकी आम जिंदगी की खुराक है जो साल के 365 दिन इनकी मजलिसों में मौजूद होती है। नाजरीन, बेशक सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ हैं और हराम हैं। यहाँ फहाशी भी इंतहा की होती जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरब पहले जैसा नहीं रहा। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब बिल्कुल दुबई की नकल उतारता जा रहा है और इंतहाई ओपन होता जा रहा है। यहाँ की औरतें ड्राइविंग्स करती हैं, डांस क्लब्स में जाती हैं, शीशा हुक्का पीती हैं। ये सब काम जो कि एक अयाश कौम करती है वो करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमारे इन तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब में शाह सुलेमान की निगरानी में बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा शहर दी लाइन सिटी की। ये इंसानी तारीख का सबसे महंगा मंसूबा है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर बताई जा रही है, जिस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आएगा। इस शहर में दुनिया के VIP होटल्स, डांसिंग बार्स, शॉपिंग मॉल्स, जुआ खाने और दुनिया की हर आसाइश दस्तयाब होगी। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन और दुनिया के कई मुल्कों के बिलियनर्स इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत अपनी सरजमीन पर अब वो हर काम करेगी जिससे पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ विजिट करने के लिए आए। हर वो काम करेगी जिससे टूरिस्ट खुश हों, जैसा कि दुबई कर रहा है। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं कि सऊदी अरब में ऑनलाइन रकम अदा करके किसी भी जानवर का गोश्त गरीब गुरबा में बांटा जा सकता है। ये एक मखसूस रकम होती है जो डॉलर्स और रियाल्स में अदा की जाती है। नाजरीन, अगर हम बात करें सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की, ये दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। इस मुल्क के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं
اور ملک کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیں۔ یہ فیملی دنیا کی سب سے بڑی فیملی ہے۔ اس خاندان کے 20,000 کے قریب افراد ہیں۔ اس شاہی خاندان کے پاس کتنی دولت ہے آج تک کوئی نہیں بتا سکا، لیکن ادارے بتاتے ہیں کہ یہ خاندان $2 ٹریلین کا مالک ہے۔ اس خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، لگژری گھر اور اپنے پرائیویٹ جیٹ بھی موجود ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس کی اپنی پرائیویٹ یاچز بھی موجود ہیں۔ ناظرین، شہر مکہ اور مدینہ میں غیر ملکی لوگ زیادہ آباد ہیں، مقامی لوگ کم ہیں۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والے حجاج اکرام کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان دو شہروں میں آپ کو دنیا کی ہر چیز بآسانی مل جائے گی۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز موجود ہیں اور مارکیٹس بھی موجود ہیں۔ مسجد حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں آپ کو پورا سال فری کھانے کے دسترخوان ملیں گے، اور یہاں لگنے والے دسترخوان دنیا کے سب سے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں۔ سعودی لوگ لباس میں قندورہ، سر پہ رومال اور گاترا رکھتے ہیں۔ اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ عربی لوگ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد۔ عورتیں زیورات یعنی سونے کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے اگر ہم دارالحکومت کی بات کریں تو ریاض اس کا دارالحکومت ہے، جو سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1973 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 600 میٹر یعنی 2000 فٹ اونچا ہے۔ ہر سال 50 لاکھ کے قریب غیر ملکی سیاح اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں، جس حساب سے دنیا کا 39واں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 7,09,100 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا سیاسی اور سماجی شہر ہے۔ یہ ایشیا کا 38واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ 1932 میں اس شہر کو سعودی عرب کا دارالحکومت بنا دیا گیا تھا۔ ریاض سعودی عرب کا سیاسی اور انتظامی مرکز بھی ہے۔ اس شہر میں بہت سے بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں، جیسا کہ سعودی نیشنل بینک، الراجی بینک، المرائی اور سامبا فائنینشل گروپ جیسوں کے ہیڈ کوارٹرز یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں بھی ایکسپو 3030 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے اور ملکی معیشت کو کافی سہارا دیں گے۔ سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی ریال ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے اور ہر اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 36 لاکھ سے زائد پاکستانی یہاں مقیم ہیں، جو ہر سال 115 ارب سے زائد کی رقم ملک میں بھیجتے ہیں، جس سے ملک پاکستان کی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ سعودی عرب پاکستانیوں کا دوسرا گھر مانا جاتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں اگر ہم شادیاں دیکھیں تو انتہائی لگژری لیول پر کی جاتی ہیں۔ تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے، جہیز کا کوئی رواج نہیں۔ شادی کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہے۔ لڑکا گھر کا مکمل سامان اپنے پیسوں سے خریدتا ہے، جیسا کہ فرنیچر اور باقی جہیز کا سامان۔ عرب ملکوں میں لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے ایک خاص رقم لڑکی والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ لڑکی کی ذاتی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کو دے دے یا اپنے شوہر کو دے۔ سعودی عرب میں مرد حضرات زیادہ تر ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے پر ہر بیوی کو اس کے حقوق برابر کے دینے ہوں۔ اگر بیوی کو اس کا حق نہ دیا گیا تو بیوی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر اپنے شوہر کے خلاف درخواست جمع کرے۔ سعودی عرب میں عربیوں کے 10 بچے تو نارمل ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں خوبصورت قرآن حرم شریف اور مسجد نبوی شریف میں سننے کو ملتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت انداز اور آواز آذان حرم شریف میں سننے کو ملتی ہے۔ شہر مدینہ میں دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پبلش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم سعودی عرب کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو قبل از اسلام عرب وہ علاقہ ہے جو جدید دور کا سعودی عرب ہے۔ یہ سرزمین کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام رہی ہے۔ دنیا کا سب سے سچا اور سب سے بڑا مذہب اسلام بھی اسی سرزمین سے ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ 7ویں صدی کے اول میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنتوں، مشقتوں اور لاتعداد قربانیوں سے یہ وجود میں آیا۔ جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ پہلے بنیادی طور پر 4 الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا، جن میں حجاز، نجد، الاحساء اور عسیر شامل ہیں۔ 1750 کے بعد اس خطے پر ایک مقامی سردار محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے ایک سیاسی قوت قائم کی۔
اس عرب خطے کو ابن سعود کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اگلے 150 سالوں تک آل سعود نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے، جس کی وجہ سے عرب خاندانوں کی لڑائیاں، سلطنت عثمانیہ کا اور مصر کا تسلط تھا۔ بعد ازاں 1932 میں اس ریاست کا قیام شاہ عبد العزیز کے ہاتھ میں آیا، جس نے سعودی عرب کو ایک خوبصورت بادشاہت دی، جس میں ملک کے مکمل فیصلے بادشاہ، وزیروں اور مشیروں کی باہمی مشاورت سے کیے جاتے تھے۔ سعودی عرب خود مختار اسلامی ریاست ہے۔ اسلام سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے۔ ملک میں تمام فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین سے پیٹرول 1938 میں دریافت کیا گیا، جس کے بعد سعودی عرب ہر آنے والے دن آسمان کی اونچائیوں کو چھوتا چلا گیا۔ اس تیل نے سعودی بدوؤں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا یہ ملک ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور گیس کے چوتھے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جو G20 کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ سعودی لوگوں کا لائف سٹائل انتہائی لگژری ہے۔ یہاں کے لوگوں کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دیکھیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں واحد ایسے لوگ ہیں جو گاڑیوں کو 2 ٹائروں پر چلانے کی خاصا مہارت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی گاڑی کو 2 ٹائروں پر چلانے کی مہارت رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس حرکت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے اور قومی پرندہ باز ہے، جو کہ قطر، عمان، متحدہ عرب امارات اور یمن کا بھی قومی پرندہ ہے۔ یہاں کا قومی درخت کھجور ہے۔ یہاں بے شمار کھجوروں کے باغات موجود ہیں اور یہاں کی کھجور دنیا کی اعلیٰ نسل کی کھجور مانی جاتی ہے۔ یہاں سے کھجوریں پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کا کالنگ کوڈ +966 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .sa ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سعودی عرب کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔